غربت آنے کے 40 مشہور اسباب کی حقیقت۔ ناظرین، غربت آنے کے 40 مشہور اسباب جو بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے 20 اسباب کو پارٹ 1 میں بیان کیا گیا تھا۔ آج ہم باقی کے 20 اسباب کو بیان کریں گے جن کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ گھر میں غربت آتی ہے۔ پہلے 20 اسباب کو جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔ نمبر 21، پینے کا پانی رات میں کھلا رکھنا۔ یہ بات کافی مشہور ہے کہ کھانے پینے کا برتن رات میں کھلا رکھنے سے غربت آتی ہے، لیکن اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات میں جب سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو، مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو، کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، اگر ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو بسم اللہ کہہ کر کوئی لکڑی ہی چوڑائی میں رکھ دو۔ لیکن نبی کریم نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کھانے پینے کے برتن کھلے رکھنے سے غریبی آتی ہے۔ نمبر 22، رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا۔ یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ رات کو سوالی کو کچھ نہ دینے سے گھر میں غربت آتی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ رات ہو یا دن سائل کو اگر دینے کے لیے کچھ ہے تو دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا۔ نمبر 23، برے خیالات کرنا۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس سے ہمیشہ غلطی ہوتی رہتی ہے، اس کے دماغ میں برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ ایک مسلمان کا کام ہے کہ وہ ان برے خیالات سے توبہ کرتا رہے اور انہیں عملی جامہ پہنانے سے بچے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، وہ بندوں کے دل میں پیدا ہونے والے برے خیالات پہ پکڑ نہیں کرتا جب تک کہ اسے عملی جامہ نہ پہنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری امت کو ان وسوسوں سے درگزر فرمایا ہے جو سینوں میں پیدا ہوتے ہیں جب تک لوگ ان پر عمل نہ کریں یا زبانی اظہار نہ کریں۔ اس لیے یہ بات کہنا غلط ہے کہ برے خیالات سے غریبی آتی ہے۔ البتہ ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ برائی اور فحش کام کرنے سے غربت آ سکتی ہے۔ نمبر 24، بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھنا۔ افضل یہی ہے کہ وضو کر کے قرآن کی تلاوت کرے، لیکن بغیر وضو کے بھی مصحف سے تلاوت کرنا جائز ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا غلط ہے کہ بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھنے سے غربت آتی ہے۔ نمبر 25، استنجا کرتے وقت باتیں کرنا۔ آج کل گھروں میں بیت الخلا بنے ہوتے ہیں اور آدمی پردے میں ہوتا ہے، اس لیے ضرورت کے تحت استنجا اور قضائے حاجت کے وقت کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 2 مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بیت الخلا کے لیے نکلیں تو اپنی اپنی شرمگاہ کھلی رکھ کر آپس میں باتیں کرنے لگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے ناراض ہوتا ہے۔ اس حدیث میں قضائے حاجت کے وقت بات کرنے کی ممانعت 2 باتوں کے ساتھ ہے۔ اول، دونوں بات کرنے والے آدمی اپنی شرمگاہ کھولے ہوئے ہوں۔ دوم، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں۔ یوں ہی استنجا اور قضائے حاجت کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، مگر ضرورت کے تحت بات کر سکتے ہیں۔ نمبر 26، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ دھوئے بغیر بھی کھانا کھایا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا طبی طور پر بھی فائدہ مند ہے، لیکن ہاتھ نہ دھونے سے غریبی آتی ہے، کہیں کسی سے ثابت نہیں ہے، یہ ایک من گھڑت بات ہے۔ نمبر 27، اپنی اولاد کو کوسنا۔ مسلمانوں میں یہ بات بہت مشہور ہو گئی ہے کہ اولاد کو کوسنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، اس بات میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت والدین کے ذمہ ہے۔ ماں باپ بچوں کی تربیت کے لیے ڈانٹ سکتے ہیں، کوس سکتے ہیں، بلکہ مار بھی سکتے ہیں، کیونکہ بچوں کے سلسلے میں اہم چیز ان کی تربیت ہے۔ ہاں، البتہ بچوں کو بلا وجہ ہر وقت کوستے رہنا صحیح عمل نہیں ہے۔ نمبر 28، دروازے پر بیٹھنا۔ دروازے سے لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، اس لیے ادب کا تقاضا ہے کہ دروازے پہ نہ بیٹھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ راستے کو حق دو، لیکن اگر اپنا گھر ہو، لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہو تو پھر اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ گھر کے دروازے پر بیٹھنے سے گھر میں غریبی آتی ہے اور اس بات کو حضرت علی سے منسوب کرنا بالکل جھوٹ ہے۔ نمبر 29، لہسن اور پیاز کے چھلکے جلانا۔
یہ بات بھی ایک فرقے سے منقول ہے کہ لہسن اور پیاز کے چھلکے جلانے سے غربت آتی ہے، مگر اسلام میں اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 30، فقیر سے روٹی یا پھر اور کوئی چیز خریدنا۔ فقیر تو خود ہی محتاج ہوتا ہے، وہ کیوں کسی کو کچھ بیچے گا؟ اور اگر اس کے پاس کوئی قیمتی سامان ہے تو اسے بیچ سکتا ہے اور خریدنے والا خرید سکتا ہے۔ یہ بات بھی عقل و نقل دونوں اعتبار سے جھوٹی ہے کہ فقیر سے کوئی چیز خریدنے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ نمبر 31، پھونک سے چراغ بجھانا۔ چراغ تو پھونک سے ہی بجھایا جاتا ہے، کوئی دوسرے طریقے سے بجھائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن پھونک سے چراغ بجھانے سے غریبی آتی ہے، جھوٹی اور من گھڑت بات ہے۔ نمبر 32، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا۔ ام کلثوم عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا نام لینا ابتدا میں بھول جائے تو درمیان میں پڑھ لے۔ لیکن نبی کے کسی بھی فرمان میں یہ نہیں کہ اس سے غریبی آتی ہے۔ نمبر 33، غلط قسم کھانا۔ اسلام میں جھوٹے قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کبیرہ گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی قسم کھانا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے ایک مسلمان کو قطعی طور پر جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اگر کسی نے سابقہ کسی معاملے پہ عمدہ جھوٹی قسم کھائی ہے تو سچی توبہ کرے، اگر جھوٹی قسم کے ذریعہ کسی کا حق مارا تو اس کو واپس کرے، اور اگر آئندہ کسی کام کے نہ کرنے پہ قسم کھائی اور وہ کام کر لیا تو قسم کا کفارہ ادا کرے۔ نمبر 34، جوتا یا چپل الٹا دیکھ کر سیدھا نہ کرنا۔ اسلامی اعتبار سے اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی جوتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صحابہ کرام سے یا کسی سے اس قسم کی کوئی بات منقول نہیں ہے کہ جوتا الٹا دیکھ کر سیدھا نہ کرنے سے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ نمبر 35، حالت جنابت میں حجامت کرنا۔ حالت جنابت میں مرد و عورت کے لیے محض چند چیز ممنوع ہیں، ان میں نماز، طواف، مسجد میں قیام اور قرآن کی تلاوت وغیرہ۔ بقیہ دیگر کام انجام دے سکتے ہیں۔ حالت جنابت میں حجامت کو غربت کا باعث بتلانا غیر اسلامی نظریہ ہے۔ نمبر 36، مکڑی کا جالا گھر میں رکھنا۔ یہ بات بہت مشہور اور باطل و مردود ہے۔ اس بات کی نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کی جاتی ہے کہ گھروں کو مکڑی کے جالوں سے صاف رکھا کرو، کیونکہ مکڑی کے جالوں کا گھر میں ہونا افلاس کا باعث ہے۔ نمبر 37، رات کو جھاڑو لگانا۔ رات ہو یا دن کسی بھی وقت جھاڑو لگا سکتے ہیں، اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ہی اس کام سے مصیبت آتی ہے۔ اس لیے رات کو جھاڑو دینا تنگ دستی کا سبب بتلانا ایک من گھڑت ہے۔ نمبر 38، اندھیرے میں کھانا کھانا۔ کھانا اجالے میں کھایا جائے تو اچھی بات ہے، مگر کسی کو اجالا میسر نہ ہو سکے تو اندھیرے میں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سورہ حشر میں ایک انصاری صحابی کا ذکر ہے جنہوں نے مہمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندھیرے میں مہمانی کرائی، باوجود یہ کہ چراغ موجود تھا، مگر انہوں نے بیوی کو چراغ بجھانے کا کہا تاکہ اندھیرے میں مہمان شکمسیر ہو کر کھائے اور میزبان بھوکا رہے۔ نمبر 39، گھڑے میں منہ لگا کر پانی پینا۔ پانی کا کوئی بھی برتن ہو، اگر منہ لگا کر پینا آسان ہو، اس کا حجم بڑا نہ ہو یا اس کا دہانہ کشادہ نہ ہو، جس سے منہ میں مقدار سے زیادہ پانی جانے کا خطرہ ہو، تو برتن سے منہ لگا کر پیا جا سکتا ہے۔ ایک روایت میں مشک سے منہ لگا کر پانی پینے کی ممانعت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشک کے دانے سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کے علاوہ ایک دوسری حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشک میں منہ لگا کر پانی پیا ہے، لیکن اس بات کو گھر کی غربت سے جوڑنا حماقت ہے۔ نمبر 40، قرآن مجید نہ پڑھنا۔ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی کتاب ہے، جو اس سے دوری اختیار کرتا ہے وہ واقعی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس سے ایمان میں زیادتی، علم و عمل میں پختگی اور زندگی کی تمام چیزوں میں برکت آتی ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں اور سمجھ کر پڑھیں۔ جو بلا سمجھے پڑھتے ہیں وہ نزول قرآن کے مقصد سے بے خبر اور تلاوت کے آداب سے ناواقف ہیں۔
امید ہے اصل حقائق سے آپ آگاہ ہو گئے ہوں گے۔ کسی بھی سوشل میڈیا بات پر یقین کرنے سے پہلے کسی عالم دین یا مستند کتب کا مطالعہ کریں۔ اللہ حافظ۔